ویلکم بیک. مسئلہ یہ ہے ہمارا پروگرام اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف افضال. میرے ساتھ مہمان ہیں جناب ناصر فیضی صاحب. اکاؤنٹ اور فائنانس سے ان کا تعلق ہے، لیکن امریکن سیاست میں بھی دامے در میں سکھنے کام کرتے رہتے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ وہ پاکستانی جو ایک طویل عرصے سے امریکہ میں آباد ہیں یہاں کے قومی دھارے میں شامل ہوں، ووٹ کاسٹ کریں، اپنا ووٹ رجسٹر کروائیں. وقفے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی ٹیکس کے حوالے سے کہ لوگ ٹیکس کیوں نہیں پے کرتے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں. تو ناصر صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی. انشاءاللہ کسی اور نشست میں بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اب ہم چلتے ہیں ناصر صاحب کو لے کے. ناصر صاحب، امریکہ میں سیاست، یہاں پہ دو پارٹیاں بڑی اہم ہوتی ہیں، ڈیموکریٹ اور ریپبلکن. تو آپ ڈیموکریٹ ہیں یہاں پر. اب اگلا الیکشن آنے والا ہے. پہلے تو مجھے مختصراً یہ بتائیے کہ یہ لوگ کس طرح چوز کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیموکریٹ ہونا ہے، ہمیں ریپبلکن ہونا ہے. کچھ علاقوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریپبلکن اسٹیٹ ہے، یہ نیو یارک اور نیو جرسی کو کہا جاتا ہے. تو اس کا تھوڑا سا مجھے پہلے وضاحت کیجیے تاکہ آگے گفتگو کی جائے. دیکھیں، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے اپنے لیے دیکھا اور یہی میں دوسروں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لیے اور خاص طور چونکہ ہمارا سب میں بڑا جو ایشو ہے وہ امیگریشن سے متعلق ہے، جو ہم کمیونٹی میں روز دیکھتے ہیں، اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ لوکل امریکن سے کافی ڈیفرنٹ ہیں. بالکل صحیح. تو کون سی سیاسی پارٹی ہے جو ہمیں زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور جو لینینٹ ہے امیگرینٹس کے لیے، جو ہارڈ کور رولز بنائے ہوئے ہیں. ریپبلکنس میں گروپ جو ہیں کافی اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں. تو اس وجہ سے موسٹلی جو امیگرینٹس ہیں نہ صرف پاکستانی کمیونٹی کی بلکہ ادر کنٹریز کے جو موسٹلی جو امیگرینٹس ہیں وہ زیادہ تر ڈیموکریٹس کے پسند کرتے ہیں. ہاں، چونکہ اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں ریپبلکنس کو اور ڈیموکریٹس کے ایجنڈا میں تو اس میں آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے. بالکل کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ امیگرینٹس کے حق میں زیادہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایمنسٹی دی جائے انلیگل امیگرینٹس کو، اور ان کے لیے وہ رولس ریگولیشن بنائے جائیں تاکہ وہ لیگل وے میں امریکہ میں رہ سکیں اور سروائیو کر سکیں اپنی فیملی کے لیے اور بزنسز کر سکیں. اس کے برخلاف جو ریپبلکنس ہیں وہ کافی اسٹرکٹ ہیں. وہ کوئی ایمنسٹی کی قائل نہیں ہیں امیگرینٹس کے لیے، اور وہ امریکہ صرف امریکنس کے لیے ہی چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جو ہماری کمیونٹی کا ایشو ہے، جس کے لیے میں پریفر کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو ایشو ڈفرینسز ہیں وہ ٹیکسیشنز کے بھی ہیں. جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ جو کمیونٹی ویلفیئر اور کمیونٹی کو زیادہ ہیلپ مل سکے. جو ریپبلکنس ہیں وہ فری مارکیٹ پہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جیسے اکنامکس کا رول ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے اٹ سیلف بیلنس دی مارکیٹ، وہ اس پہ زیادہ رک کرتے ہیں کہ ہمارا جو گورنمنٹ کی انٹرفیرنس زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس ہر امیگرینٹس کے لیے بہت اہم پارٹی ہے اور اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اب اگلا الیکشن آنے والا ہے جس میں ہیلری کلنٹن صاحبہ ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی نمائندے بھی لڑ رہے ہیں. ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو کہ ایک بڑی سخت قسم کی سچویشن چل رہی ہے اور بہت ہی کھل کے وہ مسلم کمیونٹی کے خلاف بھی بول رہے ہیں. ابھی کل بھی ان کا ایک انٹرویو چھپا یہاں کے ایک اخبار میں جس میں انہوں نے سعودی عرب کے اوپر اور امریکہ کے اوپر بڑی سخت تنقید کی ہے. ہیلری کلنٹن، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے اس الیکشن کے اندر ہیلری کلنٹن ہی ہوں گی ادھر اس طرف سے، یا اپنا کوئی اور نمائندہ اس طرف آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ہیلری کلنٹن کی پوزیشن کافی اسٹرانگ ہے. جو اگر آپ دیکھیں ان کی جو اپڈیٹس ہیں اس وقت، جو پلیجڈ ڈیلیگیٹس ہیں وہ 1200 سے اوپر ہیں ہیلری کلنٹن کے، جبکہ کسی جو ڈیموکریٹس میں جو دوسرے جو سینڈرس ہے نیکسٹ جو آ رہا ہے اس کے 900 ہیں کچھ. اس کے مقابلے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اس کے ابھی 763-64 ایسی کچھ فگرز تھی لاسٹ نائٹ. تو ڈیلیگیٹس جو پلیج ڈیلیگیٹس ہیں، پلیج مین جنہوں نے انڈورس کر دیا ہے، جو انڈورس کر چکے دے کین ناٹ چینج دیئر مائنڈس بائی لا.
تو وہ پلیج ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چونکہ یہاں کے سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ہمارے پاکستانی الیکشن سے, کافی ڈفرینٹ سسٹم ہے, بہت ڈفرینٹ ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی یہ سسٹم ہونا چاہیے. بالکل. تو اب دیکھیں کہ یہ پرائمری الیکشن پہلے آئیں گے, اس کے بعد وہ فائنل الیکشن ہوں گے وہ اپوننٹس کے ساتھ. تو اس میں جو ابھی جو پوزیشن جا رہی ہے ہیلری کلنٹن کی, شی از دا ٹاپ ان دا لسٹ. لیکن کہیں کہیں جیسے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ریپبلکن کا ہیڈ کوارٹر نہیں چاہتا کہ ٹرمپ ان کے لیے الیکشن لڑیں, لیکن پوزیشن اسٹرانگ ہے. ادھر ہیلری کی ہے, لیکن ساتھ میں جو ہمارے نام میرے ذہن میں سینڈرز جو ہیں, انہوں نے ایک اوہایو سے میرے خیال سے جیتا بھی تھا, تو لیکن وہ ابھی تک اس محاذ پہ لگ رہے ہیں. تو مثلا اندر سے کیا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے آپ کا بھی, کیونکہ آپ کا ہیلری کلنٹن کا ساتھ رہا ہے, آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ڈیموکریٹ کے لیے بہت کلوزلی آپ کام کرتے ہیں, تو آپ پارٹی کے اندر سے کیا خبریں آ رہی ہیں کہ مثلا ہیلری کوئی وہ پریفرنس ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں ڈیموکریٹس کے سائڈ سے جو ہے ہیلری ہی ان کو فرسٹ تجربہ ہے, خاص طور پہ جو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے انٹرنیشنل, جو وہ مین ایشو جو ہے وہ انٹرنل ایشو سے زیادہ ایکسٹرنل ایشوز ہیں دنیا کے اندر. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے امریکہ کے لیے کہ وہ باہر کی سیاست کو, باہر کی پالیٹکس کو کیسے ہینڈل کریں گے. جو انٹرنیشنل ٹیررزم کے مسئلے ہیں, اور خاص طور پر اور مسلمانوں کے ساتھ, ان کے مسلمان کنٹریز کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کیسے رہیں گی. تو ہیلری کلنٹن کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی زیادہ ہے اس معاملے میں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے جو اپوننٹ, جو چانسز لگ رہے ہیں اس وقت, جو فائنل جو راؤنڈ ہوگا وہ ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے کے چانسز ابھی فی الحال لگ رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی ایسا کوئی سیاسی ایکسپیرینس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, وہ صرف ایک بزنس مین ہے. ٹھیک ہے. دوسری وہ ایک نان سیریس پولیٹیشین ہے, جو اس کی جو امیج ہے وہ ایک نان سیریس پولیٹیشین کی ہے. اور جو گفتگو اس وقت ریپبلکن کے درمیان ہو رہی ہے وہ پاکستان کی سیاست کے رنگ لیے ہوئے ہے. اس طرح کبھی ایسا امریکہ میں ہوا نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جو امریکہ کا جو پریسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہی از دا ٹاپ ان دا ورلڈ موسٹ پاورفل پرسن. سو وہ ایک نان سیریس ہے, اور امریکن جو سٹیزن ہیں وہ کبھی بھی اس کو اپنا پریسیڈنٹ نہیں بننے دیں گے. آپ ڈیموکریٹ ہیں, 23 سال پہلے آپ اس ملک میں آئے, آپ نے یہاں پہ تعلیم کے مختلف اپنے منازل طے کریں, اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اور آپ نے ایک فیصلہ کیا اپنے شعور کے تحت, آپ نے آبزرو کیا کہ کون سی سیاسی پارٹی ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے, آپ اس کو آپ نے انتخاب کیا. لیکن بہت زیادہ پاکستانی آج بھی پاکستانی سیاست کو زیادہ پسند کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی جماعت یہاں موجود ہے, نون لیگ کی جماعت یہاں موجود ہے, تحریک انصاف یہاں موجود ہے, جماعت اسلامی, مثلا ہر تنظیم کا آپ دیکھ لیں, اپنا طاہر القادری صاحب کی پارٹی یہاں موجود ہے. بجائے ہم یہاں کی سیاست میں حصہ لینے کے, ہم وہاں کے لیڈروں کے لیے ڈھول تاشے بجا رہے ہیں اور یہاں کی سیاست میں کام نہیں کرنا چاہ رہے. آپ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ لوگ آپ کے ساتھ, آپ کا قافلہ بڑھتا رہے پاکستانیوں کا آپ کے ساتھ, اور آپ امریکن سیاستدانوں کو بتائیں کہ ہم پاکستانی بھی سنجیدگی سے امریکن سیاست میں حصہ لیتے ہیں. تو آپ کا کیا کردار ہے, آپ نے کس طرح لوگوں کو انوائٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے کوشچن کیا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی خاص طور پہ آج بھی وہیں پر کھڑی ہے جہاں وہ 30 سال 40 سال پہلے وہ جب ایئرپورٹ سے اتر کے آئے تھے. ان کا انوالومنٹ قطعاً امریکن پالیٹکس میں نہیں ہے, ان کا انوالومنٹ قطعاً امریکن کمیونٹی کے اندر نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم 30 سال 40 سال سے یہاں رہتے ہوئے بھی آج بھی ہم پاکستانی سیاست میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں, ہمیں اس سے محبت ہے, نو ڈاؤٹ. ہم پاکستانی میلہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم نے یہاں رہنا ہے, ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے. اور آج یہ جو آپ ایک گیپ دیکھ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے, تو وہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کہی یہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کہی, بلکہ یہ سوچ ہے. یہ سوچ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے یہاں پر, اور اس کو ہم انکاؤنٹر اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو نیکسٹ جنریشن ہے اور ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہو وہ مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر انوالو ہو ایز سون ایز پاسبل. ابھی لاسٹ نائٹ میری بات ہو رہی تھی لندن کے ایک پولیٹیشین سے, لاسٹ نائٹ تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے, تو انہوں نے بالکل یہی بات مجھ سے پوچھی کہ ناصر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم یہاں زیادہ سیف محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو بنسبت آپ لوگوں کے. ہمارے یہاں
انہوں نے باقاعدہ گنتی جو بتائی کہ کتنے ان کے لارڈس آف ہاؤس آف لارڈس موجود ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں آپ کا تو ایک آدمی کوئی کونسل مین بھی یہاں نہیں بن سکا آج تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ لوگ انوالو نہیں ہوتے ہیں، ایون کہ لوگ ووٹ دینے نہیں جاتے ہیں. خاص طور وہ علاقے جو وہ اسکول جہاں پر پاکستانی کمیونٹی کی اکثریت ہے، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے لائن میں تو ہارڈلی آپ کو چند لوگ ہی دکھائی دیں گے آئیں گے، ورنہ بالکل وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ رکھتے ہیں لوکل کمیونٹی سے. آپ کو اس سلسلے میں قدم اٹھا رہے ہیں کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں 4 جولائی کے دن جب یہاں پہ الیکشن ہو، یا ہر نومبر میں مختلف قسم کے جو الیکشن آتے رہتے ہیں، سیٹیں ہٹتی رہتی ہیں، لوگ ہٹتے رہتے ہیں، نئے لوگ الیکشن لڑتے ہیں. تو اس میں کیا آپ کے پاس مثلا سلسلہ ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں کہ بھئی آئیے ووٹ دینے کے لیے آئیں؟ کوئی ایسے سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے کچھ؟ دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا اس بات کا شعور ہونا چاہیے. پہلی بات تو لوگ جو ہیں ہمارے اکثریت ابھی بھی ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے. سب میں پہلی بات تو یہ بات دماغ سے نکال دیں بالکل کہ ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، چونکہ رہنا ہم نے یہیں پر ہے، جینا مرنا ہم نے یہیں پر ہے، لیکن ہم بات ابھی وہیں کرتے رہتے ہیں. اور جب بھی الیکشن ہوں، چاہے لوکل باڈیز کے یہاں ہوتے ہوں جو کہ آپ کے کونسل مین کے ہوں یا ہائر لیول پہ ہوں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ایون کہ میں نے لوگوں سے بہت مرتبہ کہا ہے، ابھی بھی کہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے، کہ عورتوں کو مردوں کو چاہیے کہ اگر ان کے بچوں کی جو پی ٹی اے میٹنگ ہوتی اس کو اٹینڈ کیا کریں، خدا کے واسطے جائیں، اپنے شکلیں دکھائیں جا کے وہاں لوگوں کو. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کوئی اس میں جاتا نہیں ہے تو کوئی آپ کی کوئی انٹریکشن نہیں وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ آپ کے چہرے جب کبھی دیکھتے ہیں تو آپ کے ان کے درمیان وہ ریلیشن شپ، وہ فیلنگس نہیں پیدا ہو پاتی ہیں. اسی طرح ان کے جو بھی تہوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنا کلچر رکھیں، جو بھی ہے مذہب کو کراس نہ کریں، لیکن آپ اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ ان سے ریلیشن شپ بڑھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے ہیلو ہائی گڈ مارننگ کہہ دی اپنے نیبر کو تو آپ نان مسلم ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ جس نیبرہڈ میں وہ رہتے ہیں وہ اپنے نیبر سے ملے جلیں، اس سے تعلقات رکھیں، تاکہ ایک لوگوں میں تعلقات آپس میں پیدا ہو، تاکہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، تاکہ ان کو لگے کہ بھائی یہ پاکستانی فیملی یہاں رہتی ہے لیکن یہ ہمارے نیبرہڈ کا حصہ ہیں یہ لوگ. ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا لوکل لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ان کے کبھی کوئی ایونٹس میں شریک نہیں ہوتے، نہ ان کو اپنے ایونٹ میں شریک کرنا چاہتے ہیں. ایک بہت سی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور خاص طور پہ جیسے کرسمس کے تہوار آتے ہیں، آپ ان کو اگر ہیپی نیو ایئر یا ہیپی کرسمس کہہ دیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں تو ہمارے مذہب میں تو غیر مسلموں کے لیے بہت کچھ کہا گیا ہے کرنے کے لیے، اور بہت رائٹس دیے گئے ہیں، لیکن اصل ہم دیکھیں تو ہم حقیقت میں ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اسی طرح خاص طور پہ میں جو کوشش میری ہے وہ یہ ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے خاص طور پہ وہ ساتھ آئے، وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں انوالو ہو. ان کا انوالو ہونا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں. یہ بہت زیادہ ایک بڑی تعداد میں نیو یارک، نیو جرسی یا ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں اگر کہیں تو کہتے ہیں کہ 8 لاکھ پاکستانی میرے خیال سے رہتے ہیں. کبھی آپ نے اعداد و شمار نکالے کہ کتنے فیصد لوگ ووٹ رجسٹرڈ ووٹ ہیں یہاں پر؟ ہاں، رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد جو ہے پاکستانی کمیونٹی کی بہت کم ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جیسے ابھی لاسٹ ٹائم میں ہلری کلنٹن کے ساتھ تھا ان کی ریلی میں، تو جتنے ڈیلیگیٹس کی جو انڈورس کر رہے تھے، یہاں کا طریقہ اتنا آرگنائزڈ ہے کہ انڈیویجول آدمی نہیں انڈورس کرتا، بلکہ ان کا ڈیلیگیٹس ہوتا ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں آ کے کہ بھائی ہمارے پیچھے اتنے لوگ ہیں. تو وہ چیز جو ہے نا بڑا امپریشن کریٹ کرتی ہے اس کینڈیڈیٹ کے اوپر. تو ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہمارے پیچھے 2 لاکھ پاکستانی کمیونٹی ہے، وی آر گوئنگ ٹو انڈورس یو. تو جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوں گے اور اپنی ووٹنگ پاور کو دکھائیں گے نہیں، تو کوئی بھی سیاسی پارٹی آپ کے لیے کوئی بھی
आगे नहीं काम नहीं करेगी आप। वोट का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। नासिर साहब से गुफ्तगू जारी है कि अमेरिकन सियासत में पाकिस्तानियों को किस तरह हिस्सा लेना है, किस तरह अपना वोट रजिस्टर कराना है। प्रोग्राम है, मसला ये है, और ये सबसे बड़ा मसला है कि हम पाकिस्तानी अमेरिका में तो रह रहे हैं लेकिन यहाँ के कौमी धारे में शामिल नहीं हो रहे। इसी मौजू पर गुफ्तगू है जनाब नासिर फैज़ी के साथ। हम इंशाअल्लाह एक छोटे से वक्त के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए थोड़ी देर के लिए।